میرا انتظار کرنا، میں ایک دن تمہیں لینے کے لیے ضرور آؤں گا۔ تمہارے بغیر مجھے چین کب آئے گا؟ لمحہ لمحہ بے چین رہوں گا۔ مجبوری ہے، ورنہ یہ وقتی جدائی کب گوارا تھی۔ تمہاری خاطر تمہیں اچھا فیوچر دینے کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں۔ لفظ کتنے معتبر ہوتے ہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ سپنے دیکھنے والی معصوم لڑکی کے لیے تو اہم بھی جو چاہنے اور چاہے جانے کی عمر سے گزر رہی ہو۔ خوبصورت جملوں سے بہل جانے والی بھولی سی لڑکی، ہندوستان کی بیٹی، وفا کی دیوی، مجھے تم پر اعتبار ہے۔ میری ہر سانس تمہاری امانت ہے۔ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے بجھے دل اور یقین سے بھرپور لہجے میں کہا۔ دو لوگ اپنے اپنے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہیں قدم رک جاتے ہیں اور کہیں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ان کے درمیان بھی تو صرف چند قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، لیکن وقت کو تو کچھ اور ہی فیصلہ سنانا تھا۔ سنو، میں نے امی سے بات کر لی ہے، جلد ہی وہ تمہارے گھر آئیں گی۔ اس نے پھر تسلی دی۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو، کتنے دن ہو گئے ہیں۔ لفظی تسلیوں سے گھر نہیں بنا کرتے۔ کیا تم جانتے نہیں کتنی دیر ہو چکی ہے؟ تم لڑکیاں بھی کتنی بے صبری ہوتی ہو۔ تمہاری خوشیوں کی بنیاد خوابوں پر ہوتی ہے۔ تم اپنے خیالوں سے باہر نکل کر دیکھو، زندگی کس قدر کڑوی ہے، اور مسئلے اجگر کی طرح منہ کھولے ہمیں نگل لینا چاہتے ہیں۔ جب وقت پر میری پکڑ مضبوط ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں لے جاؤں گا، ذرا پوری طرح سیٹ ہو جاؤں۔ اس نے نرمی سے اپنی پرابلم بتائی۔ ہیرا خاموش ہو گئی۔ باتیں کرو، اس طرح چپ مت رہا کرو۔ اچھا لگتا ہے جب تم مہکتی کلیوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ اس نے ہیرا کی خاموشی کو محسوس کر کے کہا۔ شاید تمہاری مصروفیات نے تمہیں تھوڑی سی مصلحت دے دی، ورنہ یہ عنایت بے مطلب نہیں۔ تمہیں ایک شاندار زندگی دینا میرا خواب ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ میں سب تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں؟ جب تمہارے پاس شاندار زندگی ہوگی، میری عمر گزر چکی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، تم عمر کے ہر حصے میں میری اپنی رہو گی۔ شہاب نے پھر لفظوں سے اسے بہلایا۔ اتنا یقین، اتنا اعتماد، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ کیوں، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ شہاب نے ناراضگی سے کہا۔ اپنے آپ سے زیادہ تم پر اعتماد ہے، اس نے کہہ کر نظریں جھکا لی۔ ڈرتی تھی کہیں اندر کا خوف باہر نہ آ جائے، وقت کا فاصلہ انہیں ایک دوسرے سے دور نہ کر دے۔ وہ ذکر بھی کرے تو کس حوالے سے؟ ایک نازک سی ڈور تھی، اور تیز ہوا مل جانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ تم بابا سے آ کر بات تو کر لو، ہیرا نے نظریں جھکائے جھکائے دھیمے لہجے میں کہا۔ اقرار، یہ بھی خود اپنی زبان سے طلب کرنا، اور وہ بھی خود سے۔ عورت کی توہین انا کا قتل ہے، لیکن یہ سب کچھ تو ہوتا ہے۔ محبت تو مکمل سپردگی چاہتی ہے، اپنا تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ کر لوں گا یار بابا سے بھی بات، ایسی بھی کیا بے قراری۔ وہ والہانہ نظروں سے اسے دیکھتا، وہ سراپا جل اٹھتی، موم کی طرح پگھلنے لگتی۔ کس قدر کمزور کر دیا تھا ایک شخص نے اسے۔ وہ ایسی تو نہ تھی۔ محبت دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے۔ وہ کس قدر یقین سے دعویٰ کرتی تھی، میں تو صرف اسے چاہوں گی جو مجھے چاہے گا، ورنہ تم نہ سہی کوئی اور سہی۔ اس نے کبھی کتنے فخر سے کہا تھا، اب اسے خود پر ہنسی آتی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، وہ اس سے محبت کرنے لگے گی۔ بس لمحے کی تو بات ہوئی تھی، پھر باقی تو کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دوڑ رہی تھی، جتنا قریب جاتی وہ دور ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ اس کی پہنچ سے باہر نکلنے لگتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن ایسا بھی تو اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا۔ دل بھی تو بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ مرد اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہ ہو، مگر وہ تو بالکل ہی بے اختیار تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب اس گھیرے سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس نے قدم قدم پر اپنی انا کو گھائل کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس شخص کے بغیر رہنا اب ناممکن ہے۔ جب تم نہیں ہوتے تو میں کتنی تنہا ہوتی ہوں۔ وہ بوجھل لہجے میں اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتی۔ جان، تمہارے لیے ہی تو سب کر رہا ہوں، وہ پیار سے کہتا۔ جانتا تھا کہ عورت مرد کے چند لفظوں سے کتنی جلدی بہل جاتی ہے۔ وہ ہنس دیتی اور پھر اس کے وجود میں کھو جاتی۔ عجیب لڑکی تھی، چہرہ پہچاننے والی، چند ملاقاتوں میں انسانوں کو پہچان لینے والی۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ سب کچھ جو ایک مرد سوچ سکتا ہے۔ شہاب اس کی جنونی محبت سے گھبرا جاتا تھا۔ پہلے پہل تو وہ بھی اس خوبصورت جذبے میں کھو جایا کرتا تھا، مگر اب اس کا دل اکسانے لگا تھا۔ اس کا خواب وہ تو نہیں تھی،
جو چیز اپنے پاس ہو وہ کب اچھی لگتی ہے۔ ہمدردی اور محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور شاید اب اس سے محبت نہیں ہمدردی تھی، اس لیے وہ اس کو صاف صاف انکار کے ذریعے اس کے نازک خوابوں کو ریزہ ریزہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم میرے ہو، وہ اتنے یقین سے کہتی کہ وہ کہتے کہتے رک جاتا کہ ہم سفر ہونے کے خواب مت دیکھو، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کی بات سن کر اس نے اس مسئلے کا یہی حل نکالا کہ اس سے دور چلا جائے، ممکن ہے کہ فاصلے شدت کو کم کر دیں۔ یہی سوچ کر اس نے دور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر یہ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ آگ بھڑکتی رہی اور وہ جلتی رہی، دیمک اس کے جسم کو چاٹتی رہی۔ اب کب آؤ گے؟ اس نے نم آنکھوں سے جدائی کے وقت پوچھا تھا۔ جب آنکھیں بند کرو گی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کیسے کہہ دیتا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے، بس ہم دونوں کا ساتھ یہیں تک تھا، اور ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی اسے بھول جائے گی کہ ساری لڑکیاں عجیب ہوتی ہیں، سپنے کسی کے دیکھتی ہیں اور گھر کسی اور کا بساتی ہیں، اور وہ بھی جب راہ دیکھتے دیکھتے تھک جائے گی تو اپنا گھر بسا لے گی۔ میں انتظار کروں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس نے پھر جھوٹی تسلی دی۔ چلو ہنس دو کہ ہنستی ہوئی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ اور وہ ہنستی رہی۔ اگر لڑکیاں کھوئی کھوئی سی رہنے لگے تو لوگ سوچنے لگتے ہیں، اور جب لوگ کسی کے بارے میں سوچنے لگے تو سوال جنم لیتے ہیں، اور اس کے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن اماں کی سوچ کو تو وہ کس طرح روک سکتی تھی، جو کہ مسلسل ضد کر رہی تھی کہ اب اسے تعلیم چھوڑ دینی چاہیے۔ بیٹیاں صرف اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ مگر وہ تو گھر میں صاف صاف اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ پڑھائی تو صرف ایک بہانہ تھا، وہ تو اصل میں مہلت چاہتی تھی۔ اسے تو ہر لمحہ قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، مگر جب بھی دروازہ کھولتی تیز ہوا کا جھونکا اس کے تمام سپنوں کو بکھیر کر رکھ دیتا۔ وہ اندھیری راتوں میں پھر سے انہیں ریزہ ریزہ سمیٹنے لگتی۔ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ دل تو صرف اسی کے لیے مچل رہا تھا، صرف وہ یا کوئی نہیں۔ میں جھوٹی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، میری سانسوں میں تو صرف اس کی مہک بسی تھی۔ وہ زمانے والوں کو کیا سمجھاتی کہ اس کے دل میں تو کوئی اور ہی بسا ہے۔ آج کل اماں کے ساتھ ساتھ ابا کا دباؤ بھی اس پر بڑھتا جا رہا تھا۔ بیٹی، ہم بوڑھوں کا کوئی بھروسہ نہیں، تم سوچ کر ہمیں اپنا فیصلہ بتا دو۔ اس نے چاہا کہ کہہ دے کہ ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ زندگی کس طرح گزرے گی، مگر وہ چپ رہی۔ اب کوئی رابطہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں۔ آ جاؤ کہ تمہاری بازو پر سر رکھ کر میں سارے زمانے سے کہہ دوں کہ میں صرف تمہاری ہوں، صرف تمہاری۔ سنگتیں محبت کو مضبوط بناتی ہیں، لیکن تنہائی کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ میرے پاس چاروں طرف صرف سوالیہ چہرے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہیرا نے جیسے خود سے کہا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ اس نے تمام پردے گرا دیے۔ نیلے بلب کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ اس وقت اکیلی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے کروٹیں بدلی اور آنکھیں جھپکتی چلی گئی۔ ہر چیز دھندلی دھندلی تھی، اس کے خوابوں کی طرح۔ وقت ٹھہرتا کب ہے؟ اس کا کام تو گزر جانا ہے۔ عمر نے کس سے وفا کی ہے؟ آخر کب تک تنہائی کا سفر اس کی رگوں میں اترتا رہے گا؟ عورت زندگی میں صرف ایک مرتبہ پیار کرتی ہے، اور وہ اپنی پہلی محبت کو کبھی بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں بھول نہیں پاتی۔ وہ یہ بات اماں کو کس طرح سمجھاتی؟ اماں تو ایک عورت تھی، شاید سمجھ جاتی، مگر جبکہ وہ بھی کوئی نشان نہیں چھوڑ جاتا۔ بے نام نشان راستہ، گمنام سفر تھا، انجان منزل اور بھٹکا ہوا مسافر۔ ابا تو صرف حماقت کا نام دیتے ہیں۔ لڑکیاں تو احمق ہوتی ہیں، بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہیں اور بڑی ہو کر سپنوں سے۔ جذباتی لڑکیاں اپنی پوری زندگی کسی ایک مرد کے نام وقف کر دیتی ہیں، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ صرف تنہائی، دیواروں اور خود سے باتیں کرنا۔ پہلے تو یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت جب کہ ہم خود سے اس مرحلے سے نہ گزریں تو پھر بہت کچھ سچ لگنے لگتا ہے۔ اب تو بھیا اور بھابھی کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا مسلسل انکار کرنا شک اور شبہوں کو جنم دے رہا تھا۔ بھابھی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ وہ کس طرح بتاتی کہ وہ کون ہے؟ آ جاؤ، اس کے دل نے پکارا، لیکن بے آواز پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کبھی تو واپس آئے گا، کبھی تو پکارے گا۔ اگر میں نہ ملی اور دروازہ بند ملا تو کیا سوچے گا؟ یہی کہ مشرقی ریت بدل گئی۔ نیچر سے بغاوت بھی تو ممکن نہیں۔ کہیں تم وہ سب کچھ بھول تو نہیں گئے جو کہا تھا؟ کیا میں بیتا ہوا کل ہوں؟ شیلف میں رکھی ہوئی وہ کتابیں جو کہ تم پڑھ چکے ہو اور اب بازار سے نئی کتاب خرید لائے ہو، دلچسپ اور سنسنی خیز۔
دیکھو کتاب پر دھول جم گئی ہے، شیلف میں دیمک لگ گئی ہے، رنگین تتلی کے پر پنوں کے اوپر اپنے رنگ چھوڑ چکے ہیں، مگر یہ سب تو سوچنے کی باتیں ہیں۔ جس سے کہنا تھا وہ سن ہی کب رہا تھا۔ نین برستے رہے اور تکیا بھگوتے رہے۔ فرخ احمد اس کی مسلسل خاموشی سے مایوس ہو کر لوٹ گیا اور دلشاد میاں کی توجہ کا مرکز نوشین بی بی بن گئی۔ مرد کا کیا ہے، 50-55 کا بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ کم عمر لڑکیاں آسانی سے مل جاتی ہیں، لیکن اگر عورت کی عمر گزر جائے تو زمانے کی تیز دھوپ جسم اور جان کو جھلسانے لگتی ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں اب 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، مگر وہ تو آج بھی انتظار کر رہی تھی، میں آؤں گا۔ وہ چپکے سے قریب آ کر کہتا اور وہ آنکھیں بند کر کے سوتی۔ مردوں کا کیا ہے، ان کی زندگی میں تو عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اس نے خود سے سوچا، تم کب واپس آؤ گے؟ اس وقت جب وقت کی گرد میرے چہرے پر جم چکی ہوگی۔ صرف ایک شخص کی خاطر اپنے آپ کو برباد کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ دماغ سمجھاتا رہا، مگر دل ان سب باتوں کو کب مانتا ہے؟ وہ تو صرف اپنی پسند کے کھلونے کے لیے ہی مچلتا ہے۔ دل تو نادان تھا، اسے بھی نادان بنا دیا تھا۔ صورت تو دیکھو، رنگ کس قدر پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ اماں نے پیار سے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی، کیسا غم ہے جو کہ تجھے کھائے جا رہا ہے؟ اماں، کیا شادی بہت ضروری ہے؟ اس نے معصومیت سے اماں کی گود میں سر رکھ کر پوچھا تھا۔ بیٹی، آنکھیں ہماری بند ہو گئی تو سب تمہیں بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو شوہر کا نام ہی بہت ہے۔ لفظوں سے گھر نہیں بنا کرتے، تسلیوں سے در و دیوار نہیں بنتے، وعدوں سے عورت کے سر پر چھت نہیں پڑتی۔ اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی خواب ہے تو وقت کے ساتھ خوابوں کے رنگ بھی اڑ جاتے ہیں بیٹا۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو اور عقل سے فیصلہ کرو۔ اگر کوئی ہے تو بتا دو۔ اماں نرمی سے سمجھاتی۔ نہیں اماں، کوئی نہیں، وہ جھوٹ بول دیتی کہ اب تو صرف جھوٹ ہی ہے، سچ تو کہیں کھو گیا ہے۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، ارسلان کی امی نے کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے واپس لوٹ جائیں۔ تنہائی کا گھاؤ بڑا جان لیوا ہوتا ہے، سماج تنہا لڑکی کو جینے نہیں دیتا۔ بھابھی اپنائیت سے کہہ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب واپس لوٹ جائیں اور پھر کوئی آواز سننے والا نہ ہو۔ سب کی اپنی دنیا ہے، لیکن میری دنیا میں تو صرف تم ہو۔ اس پاگل لڑکی نے پھر سے دل کی بات مان لی۔ تو جب تم آؤ گے میں تمہیں کیا جواب دوں گی؟ تمہاری آنکھیں سوال کیا کریں گی تو میں کیا جواب دوں گی؟ واقعی لڑکیاں جھوٹی ہوتی ہیں، محبت کسی سے کرتی ہیں اور گھر کسی اور کا بساتی ہیں۔ شاید یہ ان کی کمزوری ہے، اور جھوٹا دھوکے باز بھی تو تم مرد لوگ ہی بناتے ہو۔ اقرار کسی لڑکی سے کرتے ہو اور اپناتے کسی اور کو ہو۔ بھیا کو باہر جاب مل گئی اور وہ فیملی کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئے۔ اماں اور ابا کے بوڑھے کندھے اب اس کی جوانی کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ ان کے اداس چہرے اسے دکھی کر رہے تھے۔ تم کتنی خود غرض ہو ہیرا، صرف اپنی خاطر تم نے اماں ابا کو اداس کر دیا۔ انہیں ان کے حصے کی خوشی دے دو، اگر وہی نہ رہے تو اتنے بڑے گھر میں کھڑکیوں اور دروازوں سے آنے والے آسیب کو تم کیسے روک سکو گی؟ کسی کے ساتھ ہنس کر بات کرو گی تو کہانی بن جائے گی، کوئی گھر آئے گا تو افواہیں محلے میں پھیل جائیں گی، کہیں جاؤ گی تو اندھیرے نگل لیں گے۔ سوچ لو کہیں چادر پھسل نہ جائے۔ تمہیں ضرورت ہے ایک مرد کی اپنی حفاظت کے لیے۔ اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا وجاہت مرزا کو اپنانے کا۔ شادی ہمیشہ اس مرد سے کرنی چاہیے جو کہ تم کو چاہتا ہو، اس سے کبھی نہیں جس کو تم چاہتی ہو۔ اور وجاہت مرزا اس کا طلبگار جب سے تھا جب کہ وہ کالج میں پڑھتی تھی۔ بیچارے نے اس کی خاطر اپنی جوانی برباد کر دی، اور پھر اس نے سوچ لیا کہ کسی کا تو انتظار ختم ہو، اور وجاہت کا انتظار ختم ہو گیا۔ اس نے وجاہت مرزا کا ہاتھ تھام لیا، اور اب وہ باہر سے کس قدر محفوظ تھی اور مضبوط بھی، لیکن کسی کو کیا معلوم اندر سے کس قدر ریزہ ریزہ۔ اس موقع پر کوئی یاد آیا تھا؟ ہاں، بہت یاد آیا تھا کہ خون میں دوڑنے والے کو خون سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ ساری لڑکیاں جھوٹی ہوتی ہے، اس نے آہستہ سے کہا اور ہنس دی، اور وجاہت مرزا کے پھیلے ہوئے بازوؤں میں سماتی چلی گئی۔